ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے منظم انداز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق پامالیوں میں بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے۔ بہت سے عالمی انسانی حقوق گروہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خراب صورتحال کے بارے میں بار بار خطرے کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ 5 اگست 2019 اور اس کے بعد کے مودی حکومت کے یک طرفہ اقدامات واضح طور پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ قابض بھارتی فوجی نام نہاد تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران نہ صرف ظلم و تشدد بلکہ کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کشمیری نوجوان جعلی مقابلوں میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 سے جولائی 2021 تک 410 بے گناہ کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بنے، جبکہ بھارتی شفاق فوجی جنوری 1989 سے جولائی 2021 تک 95,843 کشمیریوں کو بے رحمی سے شہید کر چکے ہیں۔ اگرچہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، تاہم مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے ہر اصول کی بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی سچ بولنے پر سزا دی جاتی ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں مسلم آبادی کے خلاف دہشت گردی شروع کر رکھی ہے اور 5 اگست 2019 کے اقدامات کا مقصد بھی مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت جموں کشمیر میں بے نقاب ہو چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کے غیر قانونی اقدامات جنوبی ایشیا کے امن کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کا احترام کرنا عالمی برادری کے فرائض میں شامل ہے۔ کشمیری عوام حق خودارادیت کی اپنی منصفانہ جدوجہد کو ہر حال میں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے عملی اقدامات کرے۔ دنیا بھر کے باضمیر لوگوں کو کشمیریوں کے دکھوں کو اجاگر کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے اور اس سلسلے میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔